بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حبیبی کا انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، پچھلے رمضان شریف میں سورۃ الاعراف نامے پارے میں ہم نے سٹاپ کیا تھا. اب خیر سے پورا سال گزر چکا ہے. سال کے بعد پھر اللہ پاک نے اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے، اپنی مہربانی سے پھر ہمیں رمضان شریف نصیب کیا ہے. میرے محترم دوستو، قرآن اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا ربط ہے. اور پہلے یہ بات ذہن میں رہے، قرآن کی محفل ہو یا حدیث کی محفل ہو، اپنے آپ کو زبردستی بٹھانے کی کوشش کیا کریں. نیک باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، یہ نہ دیکھو کہنے والا کون ہے، کیا نام ہے. اللہ رسول کی بات سننے کے لیے آپ جہاں بھی بیٹھ جائیں گے آپ کو نور ملے گا. اور یہ بات دل کی گہرائیوں میں بٹھا لیں کہ ہدایت کا تعلق انسان کی طلب پر ہے. اگر آپ طالب ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، نصیحت چاہتے ہیں، خیر کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو دیوار پہ لکھی ہوئی تحریر بھی آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. اندر چاہت ہے، طلب ہے. طلبگاروں کو اللہ جھولیاں بھر بھر کے دیتے، اور جس کے اندر چاہت نہیں ہے، طلب نہیں ہے، وہ ہدایت کو پسند ہی نہیں کرتا. قرآن میرے سامنے کھلا پڑا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، وہ پیغمبر کے سامنے بھی بیٹھا ہو تو اسے ہدایت نہیں ملتی. ابو لہب حضور علیہ السلام کا چچا بھی تھا، پڑوسی بھی تھا. ایک دیوار تھی، ادھر ابو لہب کا گھر ہے، ادھر رحمت عالم کا گھر. ادھر رحمت کا دریا چل رہا ہے، سمندر چل رہا ہے، موجیں چل رہی ہیں، مگر ساتھ محروم ہے، پیاسا ہے ابو لہب. کیوں؟ طلب نہیں تھی، چاہت نہیں تھی، بلکہ طلب سے معاملہ بڑھ کر حضور کی مخالفت. بلال حبشے سے آیا تھا، حبشہ کہاں ہے؟ نہ حضور کی برادری کا، نہ خاندان کا، نہ وطن کا، نہ علاقے کا، نہ زبان کا. حبشے سے آیا ہے، رنگ کا کالا ہے، کوئی مالی حیثیت بھی نہیں ہے، مگر طلب تھی، چاہت تھی. ہدایت چاہتے تھے، ہدایت کے لیے تڑپتے تھے. تو آج بھی سیدنا بلال کا نام پوری دنیا میں گونجتا ہے.
تو طالب بن کے بیٹھے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، رمضان شریف میں انشاءاللہ باتیں ہوں گی، اللہ پاک ہمیں مقبول باتیں نصیب فرمائے. تو جتنی طلب کے ساتھ آپ بیٹھیں گے غیر محسوس طریقے سے آپ کی جھولیاں بھرتی چلی جائیں گی، دامن لبریز ہوتے چلے جائیں گے، دماغ پر نور برسے گا، دل پر نور کی بارش ہوگی، اور آپ کے جسم کے اندر ایک سکون سا محسوس ہو. جب بھی بیٹھے طالب بن کے بیٹھے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ قرآن کی محفل ہے. قرآن کی محفل. قرآن اللہ تعالیٰ کی افضل ترین کتاب ہے. قرآن وہ کلام ہے جس کی خود اللہ پاک نے تلاوت کی ہے. اللہ پاک کی زبان مبارک جو اس کی شایع نشان ہے، اس سے یہ کلام نکل کے آیا. تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، اسے اللہ نے پڑھا نہیں، کتاب ہے. زبور بھی اللہ کی کتاب ہے مگر اسے اللہ نے پڑھا نہیں. انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے مگر اسے اللہ نے پڑھا نہیں. قرآن وہ کلام ہے جس کی اللہ پاک نے خود تلاوت کی ہے. جو قاری حضرات بیٹھے ہیں یا جتنے احباب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، یہ اللہ پاک کے وجود مبارک سے نکل کے آیا ہے. اپنی شایان شاہ اللہ کی کوئی جہت، سمت، طرف، کنارہ، مشرق، مغرب، شمال، جنوب تو ہم نہیں بتا سکتے، بس جیسی اس کی شان ہے یہی کہہ سکتے ہیں. چونکہ وہ بے مثل ہے، بے مثال ہے، بے نظیر ہے، اس کو کسی تشبیہ کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اس نے خود تکلم فرمایا ہے، کلام فرمایا، اور پھر محمد پاک کی زبان نے اس کو پڑھا ہے. 1,24,000 صحابہ کرام نے پڑھا ہے، امام حسین نے پڑھا ہے، امام حسن نے پڑھا ہے، لاکھوں کروڑوں اولیاء نے پڑھا ہے. آج قرآن پاک جو آپ کے پاس موجود ہے، جب آپ اس کی تلاوت کرتے ہیں تو ذرا خیالات کو بلند کریں، کتنے لوگوں کی نسبتیں اور برکتیں اس قرآن پاک کے ساتھ وابستہ. اعلیٰ ترین کتاب، افضل ترین کتاب، نیری خیر سے بھری ہوئی کتاب، کمالات سے بھری ہوئی کتاب. اور پھر یہ کتاب نازل کب ہوئی؟ ماہ رمضان میں نازل ہے. قرآن کمالات کا مجموعہ ہے اور رمضان خیرات کا مجموعہ ہے، برکات کا مجموعہ ہے. اور رمضان المبارک کے اندر پھر ایک رات آتی ہے جسے شب قدر کہتے ہیں. وہ پورے رمضان کا خلاصہ ہے، پورے رمضان کا عطر ہے، پورے رمضان کا لب لباب ہے، پورے رمضان کا نچوڑ ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. قرآن کہتا ہے ایک رات جو 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر ہے. اس لیلۃ القدر کے اندر اللہ پاک نے اس قدر والے کلام کو نازل فرمایا. قرآن بھی قدر والا اور رمضان بھی قدر والا، اور رمضان کی جو لیلۃ القدر شب قدر ہے وہ بھی قدر والی. اور جس پر نازل ہوا ہے سبحان اللہ، جسے سلطان الانبیاء کہتے ہیں، جسے امام الانبیاء کہتے ہیں، جسے رحمت عالم کہتے ہیں، جسے سید الثقلین کہتے ہیں، امام الحرمین کہتے ہیں، نبی الانبیاء کہتے ہیں، وہ بھی تمام انسانیت اور تمام انبیاء کرام سے اعلیٰ، عرفہ، بالا، برتر، اعلیٰ ترین شخصیت. قرآن بھی، رمضان بھی، اور نبی علیہ السلام بھی. اور آپ حضرات جس امت کے لیے یہ قرآن آیا، آخری قرآن ہے، آخری نبی ہے، اور آپ آخری امت ہیں.
یہ آخری امت بھی بڑی فضیلت والی امت ہے. آپ اپنی فضیلت بھی سنیں. قرآن حدیث میں یہ بات بتائی گئی ہے، یہ امت آئی تو آخر میں ہے، مگر اس کا شان تمام پہلی امتوں سے بڑھ کر ہے. آئے تو بعد میں ہیں، مگر جنت میں پہلی امتوں سے بھی پہلے یہ لوگ جائیں. یہ اللہ کا دیا ہوا اعزاز ہے. اور اس امت کو اللہ پاک نے ایسے ایسے ٹپس دیے ہیں، ایسے ایسے نسخے دیے ہیں، ایسے ایسے وظیفے دیے، تھوڑے سے ٹائم کے اندر انسان کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا. آپ دن میں ایک بار سورۃ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے 10 قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. 10 قرآن پاک ختم، یہ اس امت کا اعزاز ہے. ایک کلمہ آتا ہے حدیث پاک میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. حضور علیہ السلام اپنی پاک زبان سے یہ امت کو بتا کے گئے ہیں. یہ کلمہ، یہ جملہ جو میں نے ابھی آپ کو سنایا ہے، جو بندہ 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 2 کروڑ نیکیاں لکھی جاتی. یہ انعام ہے اس امت کے. چھوٹے چھوٹے اعمال کریں گے مگر اللہ ان کی بڑی قیمت لگائیں گے. ایک عمل ہے خلوص کی وجہ سے وہ بڑھتا 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 پہاڑوں کے برابر چلا جاتا. اور بات اس میں میرے دوست خلوص کی ہے، للہیت کی ہے، نیت کی ہے. اس لیے جماعت والے حضرات کہتے ہیں نا، نیت کو عمل کے شروع میں بھی ٹٹولو، درمیان میں بھی ٹٹولو، آخر میں بھی ٹٹولو، چونکہ نیت ہی اعمال کا محور اور مرکز ہے. آپ اچھی نیت کے ساتھ روزہ رکھیں گے، اچھی نیت کے ساتھ نمازیں پڑھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے تراویح پڑھیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کسی کو صدقہ خیرات دیں گے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کسی کا احترام کریں گے، عزت کریں گے، اخلاق پیش کریں گے، تو اللہ کی نظر ہمارے دل پہ ہے. اللہ اس عمل کی قیمت لگائیں گے. اور وہاں میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ سیاست نہیں چلتی، 2 رنگی نہیں چلتی، دوغلا پن نہیں چلتا کہ اندر کچھ اور ہو باہر کچھ اور ہو، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے بات کی جائے. قرآن میں آتا ہے وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، تمہارے سینوں کو کھول کر، دلوں کو چیر کر، اس دلوں کے اندر جو تمہارے خیالات ہیں ان کے مطابق اللہ پاک فیصلہ فرمائیں. میرے محترم دوستو، آج ابتدائی چند باتیں میں نے عرض کی ہیں. جمعہ بھی ہے آج انشاءاللہ، تو کل سے انشاءاللہ اس صورت کے اندر داخل ہوں گے. آپ تمام حضرات سے میں پرزور اپیل کرتا ہوں کہ رمضان المبارک کے جتنے دن ہیں پتہ ہی نہیں چلے گا، گزر جائیں گے. آپ روزانہ درس قرآن اور درس حدیث محبت کے ساتھ، اہتمام اور احترام کے ساتھ سننے کی کوشش فرمایا کریں، چونکہ قرآن اللہ کا ذکر ہے اور ہم لوگ ذاکر ہیں. اللہ مذکور ہے. ذاکر اور مذکور کے درمیان ایک تعلق ہوتا ہے. اللہ کی بڑی ذات ہے، بڑی شان ہے، مگر جب ہم ذکر کرتے ہیں نا تو ذکر کرتے 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 ذاکر اور مذکور کے درمیان ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے، چھوٹی سی انوست پیدا ہو جاتی ہے، انس پیدا ہو جاتا ہے. یہ چھوٹا سا تعلق بھی میرے دوستو بڑا کام آنے والا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اپنی ذات عالی کی محبت نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. اے مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما. اے مولا کریم ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. ہم سے پہلے جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات رشتہ دار غیر رشتہ دار
یا جن کے والدین شریفین اس دنیا سے رحلت فرما گئے، یا اللہ ماہ رمضان کی برکت سے سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، سب کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ یا اللہ جتنے احباب درس قرآن میں تشریف فرمائیں، سب کی جھولیوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے لبریز فرما۔ یا اللہ آخر رمضان تک اپنا پاک کلام، اپنے پیارے نبی کی پاک حدیث کو سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح تیرے گھر میں تیری محفل سجائے بیٹھے ہیں، اسی طرح ہم سب کو جنت الفردوس کی محفل نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔